السلام علیکم۔ جب ہم کائنات کی عظمت پر غور کرتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ سب کچھ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخلیق کیا گیا؟ کیا واقعی تمام مخلوقات کی اصل وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے؟ آج ہم اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تخلیق ہوا تو اس وقت ابھی وقت کی اکائی بھی وجود آشنا نہ ہوئی تھی۔ اس وقت عالم خارج کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ کائنات ابھی وجود کے زیور سے آراستہ نہیں ہوئی تھی اور نہ ابھی کن فیکن کا صدور و اجرا ہوا تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برکات ایک حسن کا پیکر تھی، مگر اس حسن و جمال کو دیکھنے والی کوئی آنکھ نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کوئی اس سراپا حسن و جمال کو دیکھنے والا ہو، کوئی اس حسن و جمال کی حمد و ثنا کرنے والا ہو، کوئی اس کی معرفت حاصل کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کی تکمیل کی خاطر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا۔ تمام کائنات کی تخلیق سے پہلے جب کن فیکن کا ماجرا وجود میں آیا تو اس پہلے کن کے نتیجے میں فیکن نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آیا۔ اس حوالے سے حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، بس میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ یعنی اس پیکر حسن و جمال نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، اس کی معرفت حاصل ہو، کوئی اس پر مرنے مٹنے والا ہو، اس کا ذکر کرنے والا ہو، اس سے محبت کا دم بھرنے والا ہو۔ بس اپنی اس چاہت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایسا سراپا بنایا جائے جو اس کے سراپا حسن و جمال کو دیکھنے کے قابل ہو سکے، جس کی نگاہ میں میرا حسن سما سکے اور وہ میرے حسن کی معرفت حاصل کرنے کے اہل ہو، اور پھر میری معرفت حاصل کر کے بقیہ مخلوق کو بتا سکے۔ بس اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرما دیا۔ ائمہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت در حقیقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا سبب بنی۔ وہ محبت جب متحرک ہوئی تو ارادہ خداوندی بن گئی، اور جب ارادہ خداوندی متحرک ہوا تو پھر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آ گیا۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں حضرت شیخ عبدالکریم الجیلی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس محبت اور چاہت کے میں جانا جاؤں کا تقاضا یہ تھا کہ تمام موجودات پر اللہ تعالیٰ کی حقیقت عیاں ہوتی۔ اس چاہت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کی تخلیق فرمائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں کثرت موجودات وجود میں آئی، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت خداوندی حاصل کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معرفت خداوندی کی خیرات تمام موجودات کو عطا فرمائی۔ پہلے خود خدا کے حامد ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کل مخلوق کو اللہ کی حمد میں مصروف کر دیا۔ یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد تھی۔ بس اس لیے ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلیات کا مظہر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کس طرح فرمائی؟ اس سوال کے جواب کے لیے قرآن مجید میں مرکوز تخلیق آدم کے واقعے کی طرف توجہ کریں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسد اقدس تکمیل پا چکا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرما رہا ہے، اے فرشتوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ روحی کا مطلب بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسد آدم کے اندر جو کچھ پھونکا اس کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے۔ گویا اللہ فرما رہا ہے کہ آدم کے وجود کو زندگی بخشنے کے لیے جو میں نے اس میں پھونکا وہ میرا ہے۔ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسد آدم میں جو روح پھونکی، جس نے انہیں حیات بخشی، وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر وہ نور مشیت ایزدی سے جہاں چاہا سیر کرتا رہا، اور لاکھوں کروڑوں برس اللہ تعالیٰ کی محبت کے پردوں میں پرورش پاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے ظہور کا وقت آ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور مشیت ایزدی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھا، نہ سورج، نہ چاند تھا، نہ جن تھا، نہ انسان۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش۔ پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے، اور دوسرے سے کرسی، اور تیسرے سے باقی فرشتے۔ پھر چوتھے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے سے آسمان بنائے، دوسرے سے زمین، اور تیسرے سے جنت اور دوزخ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تخلیق فرمایا۔ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ کائنات انسانی میں جس شے پر نگاہ ڈالیں گے، چاہے وہ انسان کا باطن ہو یا ظاہر، زمین ہو یا آسمان، جن و انس ہو یا فرشتے، الگر جس شے پہ نگاہ ڈالیں گے خیرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کو 3 مراحل سے گزارا، اور ہر مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ شان اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور پھر ہر مرحلے ظہور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تقسیم ہوتا رہا۔ پہلے ظہور کے نتیجے میں عالم آخرت وجود میں آیا، دوسرے ظہور یعنی نورانیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں عالم ارواح وجود میں آیا، اور تیسرے ظہور یعنی بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں یہ مثالی جہاں وجود میں آیا۔ جہاں جہاں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ پڑا وہ جنت بن گئی، اور جو جو حصہ سایہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہا وہ دوزخ بن گیا۔ حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں اور لوگ میری معرفت حاصل کریں، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب کسی کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو سراہا جاتا ہے، اس لیے کہ کسی کو کسی کی معرفت دینے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کو سراہا جائے اور اس کا ذکر کیا جائے۔ جس طرح کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اہل ذکر اور اہل زبان اس کا ذکر کریں، اس کی تعریف کریں اور اس کا تذکرہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ لوگ مجھے جانیں اور میری حمد کریں، بس حقیقت میں مقصد صرف اللہ کی حمد تھی، اور وہ حمد تبھی ممکن تھی جب اسے جانا جاتا، اور چونکہ ابھی تک کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو کون اس کی حمد و تعریف بیان کرتا۔ بس جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق ہو گیا تو اب ایک ذات باری تعالیٰ ہے اور دوسری حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کل 2 چیزیں ہیں، اور نہ جانے کتنا زمانہ یہ ایسے ہی رہا، اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں رتب اللسان رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق حمد باری تعالیٰ کے لیے ہوئی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی تقسیم ہوئی تو اس سے باقی ساری کائنات کو وجود ملا۔ اب یہ تخلیق بھی حمد باری تعالیٰ کے لیے ہی ہو رہی ہے، یعنی پہلے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد باری تعالیٰ کے لیے تخلیق کیا گیا، اور اب اس سے آگے جو کچھ حمد باری تعالیٰ کے لیے تخلیق پایا ہے وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وجود میں آیا ہے۔ پھر یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ اس دن سے آج تک ذکر ایک ہی ہے، اور اس دن سے آج تک معرفت رکھنے والی حقیقت ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کائنات انسانی کی پہلی حمد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ پھر جس نے خدا کی معرفت حاصل کی ہے اس نے بذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا اور پھر سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیق فرمایا، اور اس طرح سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف متوجہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تخلیقات کا ایک ایسا حسین نقش اول ہے کہ پھر حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کی حمد بن گئی ہے۔
جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ظہور کے پہلے مرحلے میں تھا تو ہم تھا، اور جب دوسرے مرحلے یعنی عالم نورانیت اور عالم ارواح میں آیا تو احمد ہو گیا۔ اسی لیے عالم ارواح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ جب اس عالم بشریت میں وہ حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظہور پذیر ہوئی تو محمد ہو گئی، اور پھر قیامت کے روز جب شان و شوکت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے تو اس وقت اس حقیقت کا نام محمود ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر بیٹھایا جائے گا۔ گویا بات ایک ہی ہے، مگر وہ کبھی اس حقیقت کو حمد بنا کر دکھاتا ہے، کبھی اس حقیقت کو احمد کا جوڑا پہنا کر دکھاتا ہے، کبھی اس حقیقت کو محمد کا لباس پہنا دیتا ہے، اور کبھی اہل محشر میں محمود کا جوڑا پہنا کر اٹھائے گا۔ در حقیقت کن تو ایک بار ہوا، باقی سب کچھ اس فایا کن کی خیرات ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کے شرف سے کب بہرہور کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت سے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور بدن کے درمیان تھے، یعنی ان کی تخلیق بھی عمل میں نہیں آئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب سے نبی ہیں جب لوح اور قلم بھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کا پہلا ظہور وہ ہے جب کن کہا گیا اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آ گئی۔ پھر دوسرا نزول عالم نورانیت کے اندر ہوا، اور پھر تیسرا ظہور عالم بشریت کا ہے جو 63 سال پر محیط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہلے سے تھی، جیسے قرآن مجید نہ جانے اللہ کے علم میں کب سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت عالم بشریت کی ضرورت کے مطابق ہے، بالکل اسی طرح جس طرح قرآن مجید موجود تو پہلے سے تھا، مگر رب کائنات نے ضرورت اور حالات کے مطابق 23 سال کے عرصے میں بتدریج نازل فرمایا۔ یہ حقیقت بہت پرانی ہے، یہ تب کی ہے جب لفظ پرانا بھی وجود میں نہ تھا، یہ تب سے ہے جب وقت کی اکائی نہ تھی، وقت کا شعور نہ تھا، ماضی حال مستقبل موجود نہ تھا۔ حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر گواہ بنایا اور فرمایا، پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ گواہی تبھی ممکن ہوتی ہے جب کوئی سارے واقعے میں شروع تا آخر موجود ہو۔ یہ تو ممکن نہیں کہ جب ایک نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا ہو اور آپ سے سب کی گواہی مانگی جائے، یعنی قرآن مجید میں گواہی کا مضمون آپ کے خاتم النبیین ہونے پر خود دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائیں گے، اس لیے سب پر گواہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بھی سب سے پہلے ہوئی، اور نبوت سے بھی سب سے پہلے آپ کو سرفراز کیا گیا۔ تمام انبیاء اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہر دور میں اپنی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دیتے آئے ہیں۔ تمام انبیاء اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے مبشر نہیں بلکہ سب پر گواہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو خاتم النبیین کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے آنے کی خوشخبری دینے والے نہیں، بلکہ اپنی امت کو نجات، شفاعت اور جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں۔